ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قدیم جادوئی جنگل کے درمیان میں بارش نرمی سے گرتی تھی، جس نے گھنے پودوں پر ایک چمکتا ہوا پردہ ڈال دیا تھا۔ بارش مایا چاندنی کی طرح تھی، جو ارد گرد کے ماحول کو ایک دوسری دنیا چمک سے منور کر رہی تھی۔ اس جادوئی سیلاب کے درمیان ایک نوجوان شہزادی اپنے آپ کو خوفناک خوبصورتی کی جگہ یعنی گوبلنز گارڈن میں کھویا ہوا پاتی ہے۔ شہزادی الارا، جو اپنی خوبصورتی اور ہمت کے لیے جانی جاتی ہے، ایک نایاب پھول کو تلاش کرنے کی جستجو میں تھی جو صرف جادوئی بارش میں کھلتا ہے۔ اس کا سفر اپنے محل کی حفاظت سے بہت دور جنگل میں لے گیا۔ اس نے نازک چمکتے ہوئے جواہرات سے مزین چوڑی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ یہ بہتی ہوئی چادر جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، دونوں اب مسلسل بارش سے نم تھے۔ گوبلن کا گارڈن درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کی شاخیں بہت ہی عجیب اور لمبی لمبی تھیں۔ اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پھول اس باغ میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی پنکھڑیاں نرم اور آسمانی روشنی کے ساتھ کھل رہی تھیں۔ گیلی زمین پر پراسرار پھولوں کی خوشبو پوری جگہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ جب شہزادی احتیاط سے بارش سے بھیگی ہوئی زمین پر گھوم رہی تھی، اس نے اپنے اندر ایک بے چینی کا احساس بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ باغ صرف خوبصورتی کی جگہ نہیں تھی، یہ گوبلنز کا گھر تھا۔ الارا نے گوبلنز کی کہانیاں سن رکھی تھی کہ گوبلنز کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں واپس نہیں جانے دیتے۔ الارا بہت دھیان سے پھول کو تلاش کرنے کے لیے اور اسے لے کے جانے کے لیے متجسس تھی۔ الارا بہت خیال سے ارد گرد کا خیال رکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب حرکت پر پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی مخلوق اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ الارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گوبلنز کا ایک گروہ سائے سے نکل رہا تھا۔ ان کی آنکھیں تجسس اور بدتمیزی سے چمک رہی تھیں۔ گوبلن نے ایک چھوٹی سی چھتری والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو اس کے ریگارڈل ہیڈ کا مذاق اڑاتی تھی۔ الارا نے جب گوبلنز کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن الارا نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اس نے اپنی خاندانی تلوار باہر نکالی۔ وہ چمک رہی تھی۔ جب گوبلنز نے اس خاندانی تلوار کی آواز سنی تو وہ سمجھ گئے کہ الارا ان پر حملہ کرنے والی ہے۔ لہٰذا گوبلنز نے الارا سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو اور یہاں پر کیا تلاش کر رہی ہو؟ گوبلن کے لیڈر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ باقی تمام گوبلنز الارا کے پیچھے کھڑے رہے۔ انہوں نے آگے آنے کی جرأت نہ کی۔ جبکہ ان کے سردار گوبلن نے آ کر الارا سے بات چیت کی تو الارا نے اسے بتایا کہ وہ ایک مون لائٹ فلاور کی تلاش کر رہی ہے۔ جب گوبلن کے لیڈر نے اسے یہ بات کہتے ہوئے سنا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ پھول ان کی باغ کی زینت تھی۔ لہٰذا گوبلن مسکرایا اور تیز پیلے دانتوں کو ظاہر کرتے ہوئے اس نے اپنے باغ کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ گوبلن نے بتایا کہ اس جگہ پر چاند کا پھول اگتا ہے، لہٰذا تمہیں یہ آسانی سے نہیں مل سکتا اور تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ الارا کیونکہ پرعزم تھی، لہٰذا وہ باغ کی گہرائی میں چلی گئی اور بارش جاری رہی۔ باغ میں بارش بھی ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے احتیاط سے آگے بڑھنے کے لیے ہمت جٹائی اور جھکا نہ ہو کر گوبلنز کا ساتھ دیتی رہی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، باغ زندہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک اشاروں کے ذریعے اسے آگے جانے کی ترغیب دے رہا تھا۔ عجیب و غریب مخلوق کے سائے اس کے پیچھے اڑ رہے تھے، لیکن الارا کا عزم بالکل نہیں گھبرایا۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار وہ باغ کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں پر مون لائٹ فلاور چمک رہا تھا۔ اس نے اس کی پتیوں کو خوبصورت طریقے سے چھوا۔ وہ ایک خوبصورت طریقے کا پھول تھا۔ اس نے اسے احتیاط سے توڑ کر اپنے مخمل کے پرس میں رکھ لیا اور اسے توڑ کر واپس جانے کی راہ تلاش کرنے لگی۔ واپس جانے کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آخر کار وہ اپنا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ باغ سے باہر نکل آئی اور اس کا سامنا دوبارہ اسی گوبلن سے ہوا جس نے اسے راستہ دکھایا تھا۔ گوبلن نے اسے کہا، الارا، تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، لہٰذا تم یہ پھول اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو اور اپنے رایا کی مدد کر سکتی ہو۔ الارا بہت زیادہ خوش ہوئی۔ گوبلن نے اس سے بہت زیادہ سراہا اور اس کی تعریف کی۔ الارا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنی راہ کی طرف چل پڑی۔ الارا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے نکل پڑی اور بارش خوبصورت طریقے سے باغ میں برس رہی تھی۔ الارا اس خوبصورت بارش میں سے اس پھول کے ساتھ باہر نکل گئی اور اپنی رایا کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔
لہٰذا ایک بہادر شہزادی نے ایک خوبصورت نایاب پھول کی تلاش میں کامیابی حاصل کی۔